نماز کے اندر انسان پہ سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے فقہاء نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے یا غلطی ہو جائے تو اس سے انسان کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ دوران نماز اگر کسی شخص سے بھول کر نماز کا کوئی واجب رہ جائے، وہ ادا نہ ہو، تو انسان کے اوپر تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یا پھر نماز کے واجبات اور فرائض میں سے کسی واجب یا کسی ایک فرض یعنی رکن کی ادائیگی میں اس کے مقام سے تاخیر ہو جائے، تب بھی انسان کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ یا نماز کی ترتیب کو انسان بدل دے، اس کی ترتیب کے اندر چینج آ جائے، کہ جیسے انسان نے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے اور پھر بعد میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو بھول کر اچانک وہ ڈائریکٹ قیام سے سجدے میں چلا جائے اور بعد میں یاد آئے کہ میں نے رکوع کرنا تھا اور پھر کھڑا ہو کے رکوع کرے، تو اگرچہ رکوع بھی ادا ہوا ہے، سجدہ بھی ادا ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کی ترتیب کے اندر فرق آ گیا ہے اور تبدیلی آ گئی، تو اس وجہ سے بھی انسان کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح کہ اگر انسان جو ہے تکرار کے ساتھ کسی چیز کو ادا کر لے، زیادہ کرے، جتنی مقدار مقرر کی کہ 2 سجدے کرنے تو وہ 3 کر لے، یا وہ 4 کر لے، یا رکوع کو 2 بار کر لے، تو تکرار کے ساتھ کرنے سے بھی انسان کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا نماز کے اندر کسی واجب چیز کی حیثیت اور اس کی حالت کو تبدیل کر دینا، مثال کے طور پر کہ سری نمازوں کے اندر آہستہ پڑھنا، اپنے آپ کو سنانا یہ واجب ہے، یا جہری نمازوں کے اندر اونچا پڑھنا واجب ہے، تو انسان جہری نماز کے اندر جب وہ امام صاحب ہوں تو وہ کیا کرے، وہ سرن قرات کر لے، یا سری نمازوں میں جہرن اونچی آواز میں پڑھے، تو اس صورت میں بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے سے انسان کی وہ نماز جو ہے وہ اس کی وہ کمی پوری ہوگی اور پھر اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو پھر انسان کی نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نماز کے دوران انسان کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی شکلیں مختلف بن جاتی ہیں۔ اسی طرح آخری قعدہ کے اندر اگر کوئی انسان دعا کو، درود شریف کو ڈبل پڑھ لیتا ہے، 2 بار تکرار کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو کیا ایسے شخص کے اوپر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ تو آخری قعدہ میں اگر وہ درود شریف کو 2 بار پڑھ لیتا ہے، دعائے مسورہ زیادہ پڑھ لیتا ہے، تو انسان کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی ثنا اور دعا کا موقع ہے، تو جتنا زیادہ اس کے اندر انسان اضافہ کر سکے، قرآنی دعائیں ہیں یا حدیث سے ثابت شدہ دعائیں تو پڑھے، تو اس سے انسان کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پہلے قعدہ میں 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر وہ تکرار کرتا ہے اتحیات کے اندر، تو پھر اس پہلے قعدے کے اندر تکرار کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ آخری قعدہ یعنی دوسرا قعدہ ہو یا تیسرا ہو، بعض کا شکل ایسی بن جاتی ہے نماز کے اندر، اس کے اندر دعاؤں کے اندر اگر انسان تکرار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے اوپر اگر سجدہ سہو لازم نہ ہو لیکن اسے بھول لگی ہو یا خطا ہوئی ہو، شک پڑ گیا ہو، تو وہ سجدہ سہو اگر کر لے تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کی نماز ہو جائے گی اور دوبارہ نماز پڑھنے کی اسے ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ یعنی وہ نا واجب ہونے کے باوجود سجدہ سہو کرتا ہے شک کی بنیاد پہ یا بھول کی بنیاد پہ، اور بعد میں جب سلام پھیرا پتہ چلا کہ نہیں سجدہ سہو تو میرے اوپر نہیں بنتا تھا اور اس نے ادا کر لیا، تو نماز اس شخص کی ہو جائے گی، اسے دوبارہ ادا کرنے کی اور نماز کو لوٹانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن انسان کوشش کرے کہ انسان کو سہو اور خطا تبھی جو ہے وہ لازم آتے ہیں، یا تبھی اس کو واسطہ بڑھتا ہے انسان کو جب وہ نماز کے اندر اس کے خیالات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو کوشش انسان کرے کہ جتنا زیادہ ہو وہ نماز کے اندر حاضر رہے اور ذہنی طور پہ موجود رہے، تاکہ اس کی پوری توجہ اس کے اللہ رب العزت، اس کے خدا کی طرف انسان کی جو ہے رہنی چاہیے۔ اسی طرح اگر سجدوں کی تعداد کے بارے میں انسان کو بھول ہو جائے تو کوشش کرے، یاد کرے اپنے ذہن میں کہ میں نے کتنے سجدے کیے، جس جانب انسان کا گمان غالب ہو اسی طرح انسان کو جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر گمان غالب نہیں ہے، انسان کی تھنکنگ اور سوچ کسی طرف نہیں جا رہی، وہ ڈاؤٹ کا شکار ہے،
تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ ایک اور سجدہ کر لے. ایک تو اس نے کیا ہوگا تو ایک اور کر لے, چاہے اس کا تیسرا سجدہ کیوں نہیں بنے گا, تو اس سجدے کرنے سے اس کے اوپر دوبارہ سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی.